اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عرب میں 4 کھانے بنیادی طور پر بہت زیادہ رائج تھے، یعنی ان کا روزمرہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو ان کی حرمت کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں میں یہ ذکر بار بار ملے گا، لیکن اس مدنی صورت میں آخری بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام اور حلال بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل عقیدے کی بھی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، کہ اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ میتۃ اس جانور کو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ حلال تو ہو کھانا، لیکن اس کو شریعت کے طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور حادثاتی طور پر اگر وہ مر جائے۔ والدم اور خون 8ویں پارے میں بھی آئے گا، دمم مسفوحاً، کہ وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے وہ قطعی طور پہ حرام ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، قرآن پاک میں دوسرے مقام پر خنزیر کے لیے ہی اللہ پاک نے فرمایا تھا انہ رجس، کہ یہ ناپاک ہے۔ خنزیر کا بھی چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، کسی چیز کی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ وما اہل بہ، اور وہ چیز جو اللہ نے حرام فرمائی کہ جس کو نامزد کیا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم لوگ اکثر کوئی منت مان لیتے ہیں، ہم فلاں جگہ جا کے تو جانور ذبح کریں گے، تو شرعاً یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کا کسی جگہ پہ ہونا مخصوص نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ کو اللہ ہی کا تقرب حاصل کرنا ہے تو وہ آپ گھر بیٹھ کے بھی جانور اللہ کے نام پر ذبح کروا سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہم اسی جگہ جہاں منت مانی تھی وہیں جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، تو یہ چیز بھی غلط ہے اور اللہ نے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور اس چیز سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے صدقہ، جیسے اللہ نے کہا کہ آفات کو اور حادثات کو روکتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس اللہ کے لیے بھی کوئی صدقہ کرنا، مگر اس کو ایک دن یا ایک موقع کے لیے مخصوص کر دینا، یہ چیز بھی بدعت ہے اور اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز دینی حرام ہے۔ فمن اضطر، اور جو شخص بہت مجبور کیا گیا ہو، غیر باغ ولا عاد، اور وہ لذت بھی نہیں تلاش کرتا اور حد سے بھی نہیں نکلتا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی مستحب اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے کوئی شخص کہ جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہے اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہ حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس حد تک ہی کھائے گا کہ اس کی جان بچ سکتی ہے۔ مثلاً اگر 1 پاؤ چیز کھاتا ہے تو اس کو 1.5 پاؤ وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اور چیز بھی اس کے بارے میں معروف القرآن مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں حرام حلال نہیں ہو جاتا، بلکہ حرام کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اضطراری کیفیت کی شرائط بھی چند ایک ہمارے علماء نے مقرر کی، کہ جیسے نمبر 1 کہ اگر حالت اضطرار ہو، یعنی جان جانے کا خطرہ ہو، اس حالت میں آپ حرام چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کوئی حلال چیز اثر نہیں کر رہی اور میسر نہیں ہے تو بھی حرام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ اس دوا سے اگر یقینی ہے کہ آپ کا مرض کا جو ہے وہ ازالہ ممکن ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس دوا سے لذت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، اور 5ویں نمبر پر ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ان حالتوں میں ناپاک اور حرام چیز کا استعمال کی اللہ پاک نے اجازت دی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارے، ویشترون بہ، اور وہ حاصل کرتے ہیں اس سے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، کہ نہیں کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ یعنی یہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، مسائل کو چھپانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔
تو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت ہی تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ سوچ کے بھی دل کانپ جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ انسان اور کوئی بھی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے، اور ایسے میں جس ہستی کے ساتھ ہماری ہر امید بندھی ہوگی اور سارا اختیار اس دن اللہ کا ہوگا، تو وہی اللہ اگر ہماری طرف دیکھے بھی نہ، ہم سے بات بھی نہ کرے، تو اس سے بڑا تکلیف دہ منظر کیا ہو سکتا ہے۔ اس دن اللہ نے ہی ہمیں گناہوں سے پاک کرنا ہے اور اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ آگ کے دردناک عذاب سے بچانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں اشترا کہ جنہوں نے خریدی والضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرہ، مغفرت کی جگہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایسے کام کرتے جن پر اللہ پاک ہم سے راضی ہوتے اور ہمیں بخشتے، مگر ایسے کام شروع کر دیے کہ جو دوزخ میں جانے کا باعث بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فما اصبرہم، تو بس کس چیز نے ان کو کر دیا صبر والا، علی النار، آگ پر، یعنی اتنا حوصلہ ان کا بڑھا دیا کہ وہ آگ پر صبر کرنے والے بن جائیں گے اس سے۔ اور یہ کس وجہ سے جائیں گے دوزخ میں، کہ ذالک بان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کہ نازل کی تھی کتاب حق کے ساتھ، وان الذین، اور ان لوگوں نے اختلفوا فی الکتاب، اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، اور وہ دور کے اختلاف میں مبتلا ہیں، کہ انہوں نے اپنے پیٹ اور دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک سے، حدیث سے، فقہ اسلام سے اختلاف کیا۔ اس سے پیچھے ہم تحویل قبلہ کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو مکہ مدینہ میں ہر جگہ یہی چیز زیر بحث تھی۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، ہر جگہ اس کو انہوں نے موضوع بحث بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی شخص آتا تو اسے کہتے کہ تمہیں معلوم ہے محمد نے اس قبلے سے اس قبلے کی طرف رخ پھیر لیا، تو سارا وقت یہی موضوع ان کے زیر بحث رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہرے کو پھیرو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، المغربی، یا مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دیا اس نے مال، علی حبہ، اللہ کی محبت پر، ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر، وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے والوں کو، واقام الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآت الزکوٰۃ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور وہ جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدے کو، اذا عہدوا، کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، مصیبتوں میں، والضراء، اور پریشانیوں میں، وحین البأس، اور میدان جنگ میں بھی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو اللہ کے ہاں متقی ہیں۔ اس آخری آیت میں اللہ پاک نے نیکی کی جڑ کا بیان فرمایا کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، کہ بے شک قبلہ کی طرف رخ کرنا ایک نیکی کا فعل ہے، مگر نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم نے ہر جگہ اسی مسئلے کو زیر بحث کیا ہوا ہے۔ نیکی کے اور بھی بہت سے کام ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ کیا تم یہ کام کرتے ہو۔ نیکی تو حقیقت میں یہ تھی کہ تم اللہ پر ایمان لاتے، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، اور پھر اس کے بعد کہ اپنا مال اللہ کی محبت میں لوگوں کو دیتے، جس میں اللہ نے بالخصوص ذکر کیا یتیم، چاہے اپنے قریبی ہوں یا دور کے ہوں۔ اس کے بعد مسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ہے لیکن نصاب پورا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ تم مسکین کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو مانگتے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس
کچھ سامان اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تو موجود ہیں، مگر وہ لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتا۔ پھر وہ ابن سبیل اور مسافر کہ کوئی ایسا شخص جو ہے تو بہت مالدار لیکن کسی دوسری جگہ پر آ کر اس کے پاس کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ کوئی زیادہ رہا اس کے پاس نہیں رہا تو اس کی بھی مدد کریں۔ پھر ہے وسائلین جو مانگنے والے ہیں، وافر رقاب اور جن کی گردنیں آزاد کروانا۔ مانگنے والے تو بہت سارے ماشاءاللہ یہاں مل جاتے ہیں، جگہ جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں گروہ در گروہ، تو لیکن یہ بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر وہ پیشہ ور نہیں ہیں تو ان کی بھی آپ ضرور مدد کریں۔ اب چونکہ پرانے زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے، تو ایسے میں اب آج کل وہ لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں کہ جن کی گردن قرضے میں پھنسی ہو تو ان کا قرض ادا کریں۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی فرمایا تھا کہ وقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، تو یعنی کہ گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ نیکی کے انبار ہوں مگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل نہیں پگھلتا تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عبادت دین کی روح سے خالی ہے۔ جیسے چوتھے پارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو یہاں پر بھی ہم عورتوں کا جو کردار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جو چیز ہم بالکل کنڈم کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑنی، اس کو ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ تو آپ یہ مت دیکھیں کہ دینے والے پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، اس شخص سے نہیں لینا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک یہ بھی رویہ بہت عام ہے کہ ہم جب کسی شخص پر کوئی احسان کر دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے سامنے جھکا رہے، کبھی نظر نہ اٹھائے، تو یہاں پر بھی ہمارا یہ نیکی کا معاملہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اگلے الفاظ ہیں کہ عہد کو جو لوگ پورا کرتے ہیں، دیکھیں سب سے بڑا عہد تو وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا، لست بربکم قالوا بلی، پھر اس کے بعد عہد شریعت کے ساتھ، پھر آئیں وہ معاملات جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے میاں بیوی ہیں، وہ بھی ایک عہد کے ساتھ اللہ کے ساتھ وہ عہد کر کے اس دنیا میں اس بندھن میں بندھے ہیں کہ میں اس عورت کی حفاظت کروں گا، اس کے حقوق کی حفاظت کروں گا، اس کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ تو کیا مرد اپنے صحت پہ آج پورا اتر رہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عورت جو ہے وہ پس رہی ہے، چاہے وہ ذہنی اذیت ہے یا وہ جسمانی اذیت ہے۔ اسی طرح سے اگر کاروباری معاملات ہیں تو کیا وہ ان میں ہم اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں؟ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کس عہد کو پورا کر رہے ہیں؟ نہ اللہ کے، نہ شریعت کے، نہ انسانوں کے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صبر کرنے والے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو ہماری امت کے پہلے نمبر کے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی البأساء، کہتے ہیں کہ جو مالی طور پر محتاج ہو مگر وہ پھر بھی صبر کرے، والضراء، جو جسمانی طور پہ کسی تکلیف مبتلا ہے اور پھر اس پہ وہ صبر کرتا ہے، وحین البأس، اور میدان جنگ میں بھی۔ تو یعنی روح دین ہے ایمان، اور اس کے بعد ہے انسانی ہمدردی، نظریہ اخلاق میں سب سے بڑی چوٹی کی شے ہے، جو سب سے اونچی چیز ہے، جو سب سے اونچی منزل ہے، وہ ہے صبر۔ جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر یصب منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف آپ کو جو محسوس ہو اس پہ صبر کریں، کہ اس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ان آیات کو علماء فرماتے ہیں آیات البر، نیکی کی آیات۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کیا ہم صبر کرتے ہیں اپنی مشکلات پر، کیا ہم مال اللہ کی محبت میں لوگوں کو دیتے ہیں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ جیسے یہ پیچھے میرے ذہن سے لفظ نکل گیا، ذوی القربیٰ، بہت ہی مشکل چیز ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر احسان کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ گلہ ہی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے رہتا ہے، اور جو ہم سے برا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ برے ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر اصل میں ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں، تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں دکھ پہنچاتا ہے، ہمیں ہر وقت اذیت پہنچاتا ہے، تو کیا پھر جب اس پر مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیا اس وقت ہم صبر کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کو تو ہمارے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس شخص نے ہمارے برا کیا تھا، تو آج ہم جب بدلہ لینے کی باری ہے تو ہم اللہ کو یاد رکھتے اس وقت اچھے ہو جائیں؟ مگر آج کا مسلمان بھی اسی چیز میں کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں، آمین اونچا کرنا چاہیے یا
آہستہ کہنا چاہیے۔ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی چاہیے یا الگ الگ پڑھنی چاہیے؟ تو اپنا محاسبہ کریں ان آیات کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جو ہم نے کر دیا، اور آنے والا وقت صرف اور صرف اللہ کی تابعداری اور قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی کا ایک لمحہ گزرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔